محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کالی کلوٹی کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ ندا کے سسرال سے سامان آیا تھا، سب کچھ اتنا اعلیٰ تھا کہ دیکھنے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی، لیکن گھر میں موجود ایک فرد حسد کے مارے راکھ ہو رہا تھا۔ شادی کا دن قریب آیا، ندا پارلر تیار ہونے کے لیے پہنچی اور جیسے ہی لہنگے والا اٹیچی کھولا گیا، سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں لہنگے کی جگہ چھوٹے چھوٹے چیتھڑے۔ یسرا باجی، میں نہیں جانتی یہ رشتہ میرے لیے کون لایا ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی یسرا باجی نے میرے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا۔ درد کی لہر پورے سر میں دوڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو تم آوارگی کرنے کے لیے شام کے وقت جاتی ہو باہر دودھ لینے کے بہانے، سب معلوم ہے کتنے یار پھنسائے ہوئے ہیں تم نے، اور اب ایک اسی میں سے شادی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے رشتے پر ذرا برابر بھی آنچ آئی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس گھر میں تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے بھی کم ہے، تو اپنی اوقات مت بھولنا۔ اونچے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تم نوکرانی تھی، اس گھر کی نوکرانی ہو اور تاحیات نوکرانی رہو گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور چلی گئی تھی، جبکہ میں گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج شام کے وقت دو عورتیں آئی تھیں، دیکھنے میں بلا کی حسین اور بہت ہی باوقار خواتین تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا، جس کا نام زاویار تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے حسین لڑکے کا رشتہ مجھ جیسی سانولی کے لیے آئے گا۔ میری چچی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میری شادی وہاں نہیں کریں گی۔ حسد کے مارے ان کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی دو بیٹیاں تھیں، مگر ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی ان خواتین نے پسند نہیں کیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرا انتخاب کیا تھا، جبکہ میں حیران نظروں سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں اور اس طرح میرا رشتہ لے کر کیوں چلی آئی ہیں۔ مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی ان میں سے ایک عورت نے نوٹوں کا بنڈل چچی کے سامنے رکھا، ان کی آواز بند ہو گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مگر گھر میں طوفان آیا ہوا تھا۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے، چچی اپنا منہ بنا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور ان کی بیٹیاں مسلسل مجھے لعنتیں دے رہی تھیں کہ نہ جانے کس کو میں نے پھنسایا ہے۔ حالانکہ میرا خدا گواہ تھا، میں کبھی کسی غیر مرد سے بات بھی نہیں کرتی تھی، پھنسانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ابھی یسرا باجی نے اپنے منگیتر کو میرے رشتے کے حوالے سے بتایا تھا، تب ان کے منگیتر نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی کہ تمہارا خاندان ہی خراب ہے، اتنے امیر گھر سے رشتہ تمہاری کزن کے لیے کیسے آیا؟ یقیناً وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اگر وہ اچھی نہیں ہے تو تم بھی اچھی نہیں ہو۔ اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ کوئی بھی انسان اس طرح کسی کے کردار کے بارے میں کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ کیا اس اللہ کا خوف نہیں ہے اسے؟ کیا اسے مر کر اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ اتنی بھی حسد اور جلن کس بات کی؟ مگر ان باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد ویسے بھی لاوارث ہو جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ بچپن ہی سے میں نے ٹھوکریں کھائی تھیں۔ پیدا ہونے کے بعد ماں اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس وقت میں صرف 2 دن کی تھی جب امی کا انتقال ہوا تھا۔ بابا جان نے ہی مجھے سنبھالا تھا، لیکن ایک مرد کب تک ایک بچے کو سنبھال سکتا ہے؟ محض 1 سال ہونے کی دیر تھی کہ بابا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور میں اس دنیا میں بالکل لاوارث ہو گئی تھی۔ نہ میرے سر پر باپ کا سایہ تھا اور نہ میری ماں کا۔
میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تب چاچو نے مجھے اپنی گود میں لے کر سب خاندان والوں کے سامنے بولا تھا کہ آج سے میری ذمہ داری ان کی ہے۔ مجھے اس وقت بالکل بھی ہوش نہیں تھا، میں اپنے پاؤں پر چلتی بھی نہیں تھی۔ مجھے کیا پتہ تھا اس وقت میرے حالات کیا ہوں گے، مگر جیسے جیسے مجھے ہوش آنا شروع ہوا میرے دل ہر ایک چیز سے بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ چچی اپنے دونوں بیٹیوں کو اچھا اوڑھتی پہناتی تھی، ان کے برعکس میرے ساتھ بہت زیادتی کرتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے عید کے دن مجھے دیے جاتے تھے، مگر میں نے بھی ان کو بھی خوش ہو کر پہن لیتی تھی، اور وہ میرے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ ان کی بیٹیاں رنگ روپ میں مجھ سے کافی بہتر تھیں اور میں سانولی رنگت کی مالک تھی، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ میرے چہرے میں کافی کشش ہے۔ کافی لوگ میری طرف مائل ہوتے تھے، مگر میں کبھی بھی دوسروں سے بات نہیں کرتی تھی، خاص کر مرد حضرات ذات سے۔ چاچو نے محض ایک دفعہ ہی میرے بالغ ہونے کے بعد مجھے سمجھایا تھا کہ کبھی بھی تمہارے لیے مجھے کوئی بھی بات سننے کو نہ ملے۔ تمہارا باپ نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہاری عزت پر ذرا بھی حرف آیا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ بہت سخت پیش آؤں گا۔ ان کی بیوی اور بیٹیاں میرے ساتھ کیسا بھی سلوک رکھے، لیکن چاچو نے کبھی بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم میرے بھائی کی اولاد ہو اور میرے لیے اہم ہو۔ ان کا یہ بڑا پن ہی میرے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا، مجھے بہت مشکلات کا سامنا کر کے شادی کرنی پڑے گی۔ جب ایک کنواری لڑکی اس بات پر بار بار ذلیل کیا جائے کہ تو سانولی ہے، تو اچھے رنگ روپ کی نہیں ہے، تیری شکل دیکھنے لائق نہیں ہے، تجھے کوئی پسند نہیں کرے گا، ایسی لڑکیاں دل ہی دل میں اتنی زیادہ حساس ہو چکی ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر ان سے فریاد کرتی تھی کہ میرے لیے بھی کوئی رشتہ بھیج دے، میری بھی کہیں شادی ہو جائے، میں اس گھر سے دور چلی جاؤں، یہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ مگر اب جب میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا، تب بھی ان لوگوں کو سکون نہیں تھا، اور اب مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ جب میرے پاس رنگ روپ نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں آ سکتی، تو پھر اتنے حسین لڑکے کا رشتہ میرے لیے کیسے آ گیا، اور وہ بھی اتنی مالدار فیملی کا؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، پورا گھر مٹھائیوں کی خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ میرے سسرال سے شگون کا جوڑا، شگون کی مٹھائیاں اور بھی بہت سارے تحفے تحائف آئے تھے۔ یہ سب رشتہ طے ہونے کی خوشی میں ان لوگوں نے میرے لیے بھیجا تھا۔ پورا گھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، سب کی آنکھوں میں حسد ہی حسد تھی۔ میری چھوٹی کزن مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس کالی کلوٹی کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہے؟ امی، ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا ہے، اور اس کا اتنے اچھے گھرانے میں کیسے آ گیا؟ مجھے لگتا ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، ویسے بھی شکل سے ہی آوارہ لگتی ہے۔ جبکہ یسرا باجی پاؤں پٹک کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، میں خوشی مناؤں یا ان لوگوں کے انداز دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہوں۔ میں ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ چچی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ شگون کے کپڑے وغیرہ اور تحفے تحائف لے کر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، میری بیٹیوں کا خون مت جلاؤ، اور یہ مٹھائیاں یہیں چھوڑ دو۔ میں نے جی چچی بول کر جلدی جلدی سامان سمیٹا تھا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی، جو محض ایک سٹور روم سے بھی چھوٹا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر اب ایک ایک سامان کو دیکھنے لگی۔ خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا نصیب اتنا اچھا ہوگا میں نے خواب میں بھی سوچا نہیں تھا۔ بھی میں سامان ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور یسرا باجی اندر داخل ہوئی تھی۔
ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک انہوں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر 2 تھپڑ زور زور سے رسید کیے تھے۔ میری ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ وہ میرا سامان اٹھائے باہر کی طرف جا چکی تھی۔ میرا دل رو رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی بھی کسی چیز کی حسد نہیں کرتی تھی، ہمیشہ محبت سے رہتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی جب مجھے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھول کر دیکھا، سامنے صحن میں یسرا باجی سامان کو آگ سے جلا رہی تھی، جبکہ ان کی ماں ان کو ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی۔ ارے لڑکی، نہیں کر ایسا، کیوں تماشا لگا رہی ہے اپنی ذات کا؟ اگر ان لوگوں نے سامان کا سوال کر لیا تو میں کیا کہوں گی؟ بلا وجہ کیوں مصیبت کھڑی کر رہی ہو؟ جبکہ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے سامان اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ مجھے دل ہی دل میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سامان مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ایک لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی کئی طرح کے ارمان تھے۔ آج میرے ارمان آگ کی نظر ہو گئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، دل تھا کہ دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جب اس کالی کلوٹی کا رشتہ اتنے اچھے خاندان میں ہو سکتا ہے، پھر میرا کیوں نہیں ہوا؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس سے کئی گنا خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ نہ خوبصورتی اور نہ ہی تعلیم، صرف اور صرف جہالت ہے اس کے پاس۔ اس کے باوجود اس کا اتنے اچھے گھر میں رشتہ کیسے ہوا؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس کو آگے آگے رکھا ہے، ہر کام میں لوگ اس کو دیکھتے آئے ہیں اور ہم صرف ایک مورتی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جبکہ میری چچی اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ گھریلو کام جانتی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ گھریلو کام اس لیے میں اس کو آگے رکھتی آئی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ تھا، تم آگے بڑھ کر کام کرتی۔ تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہو، کوئی کام دھندہ نہیں ہے۔ تمہارا باپ گدھے گھوڑوں کی طرح کما کر لاتا ہے اور تم اور تمہاری بہن بستر پر بیٹھ کر روٹیاں توڑتے ہو، اور اب میرے سامنے کھڑی ہو کر باتیں کرتی ہو۔ اور رہی تمہارے نصیب کی بات، یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ سب تمہارا نصیب جس انسان کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، تو پھر کسی اور نصیب سے کیوں تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ اور دیکھو ذرا، سارا سامان جلا دیا، بالکل عقل شعور نہیں ہے تم میں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبکہ وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی تھی۔ آج پہلی بار چچی نے میرے فیور میں بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے کوستی ہی چلی آئی تھی۔ وہ اب جلدی جلدی سامان پر پانی ڈال کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ بھڑک چکی تھی، کوئی ایک سامان بھی نہیں بچا تھا۔ مجھے واقعی بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ جب ایک لڑکی کا دل کسی رشتے کے لیے راضی ہوتا ہے تو وہ اس سے جڑی ہر چیز کے لیے اہم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر اب سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر جا کر اپنا سامان لے آؤں۔ میں بس خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ایک انسان جب بن ماں باپ کا ہوتا ہے تو اسے یہ سب بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کئی سال پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ چاچو نے میری ذمہ داری کیوں لی تھی۔ دراصل جو گھر میرے باپ کے نام تھا وہ کافی مالیت کا تھا۔ اگر چاچو میری ذمہ داری نہ لیتے اور خاندان میں اگر کوئی اور میری ذمہ داری لیتا تو وہ مالیت اس انسان کے حصے میں آتی، مگر اب چاچو کے پاس تھی۔ انہوں نے میرے بالغ ہوتے ہی مجھ سے کاغذات پر دستخط بھی لے لیے تھے۔ وہ گھر انہوں نے اپنے نام پر کروا لیا تھا۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں بچپن ہی سے لالچی طبیعت کی مالک نہیں تھی، مگر پیار کی بھوکی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا تھا۔ جب غیر لوگ مجھے پیار کرتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔
اسی وجہ سے وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگے تھے، کیونکہ اس عورت نے آتے ہی مجھے بہت محبت سے اپنے برابر میں بٹھایا تھا، حالانکہ ان کے انداز بتا رہے تھے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کچن کا کام سمیٹ کر میں ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی، اگلا ہی لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، بلیک لباس پہنے۔ اس نے چہرے پر بھی ماسک پہنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دی ہوں۔ دل دھڑکنا بھول چکا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، لیکن میں پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ میں ابھی شور مچاتی یا کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی اس نے اپنے چہرے پر پہنا ہوا ماسک ہٹا دیا تھا، اور اگلا لمحہ میرے لیے مزید جان لیوا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا منگیتر تھا، یعنی وہی شخص جس کا میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ زاویار وہ قدم با قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ وہ دیکھنے میں واقعی بہت حسین تھا، کمرے کی مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ کسی چاند کی مانند کھل رہا تھا۔ وہ بالکل میرے قریب آ گیا تھا، نظریں میرے چہرے پر ہی تھیں۔ میری حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی محبت سے تمہارے لیے کپڑے بھیجے، تحفے تحائف بھیجے، اور تم نے اسے آگ لگا دی۔ ایک دفعہ بھی تمہیں یہ کرتے ہوئے شرم لحاظ نہیں آیا؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں کیوں اپنے سامان کو آگ لگاؤں گی؟ یہ یسریٰ باجی نے کیا ہے، وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرا بازو تھام کر بولا، ایک بات یاد رکھنا لڑکی، مجھے خود سے جڑی چیزیں بہت پسند ہیں۔ اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں تو تم اس کی حفاظت نہ کر پائی تو میں اس کا بدلہ سود سمیت لوں گا۔ اور ہاں، روز جس طرح دودھ لینے جاتی ہو، اگر کل نہیں گئی تو پھر یاد رکھنا سزا تمہارے سامنے ہوگی۔ بہت جلد میں تمہیں دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اب میرے بھیجے ہوئے تحفوں کی حفاظت تمہیں کرنی ہی ہوگی۔ اور یہی بتانے کے لیے میں آیا ہوں، یا تمہاری چچی ان سب لوگوں سے تمہیں لڑنا جھگڑنا ہوگا، اپنے لیے اور میرے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں ان سب کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے اس طرح کے امتحان میں نہیں ڈالیں۔ اور آپ اندر کیسے آئے؟ کسی نے دیکھ لیا؟ میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ میں اس انسان سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ میں ان سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے ہم دونوں کا برسوں کا ساتھ ہو۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو زاویار ملک کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ میں صرف تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب تم میرے بھیجے ہوئے تحفوں کی حفاظت نہیں کی تو اپنے لیے سزا خود سوچ لینا، کیونکہ میں معاف نہیں کرتا۔ میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یا ایک بار پھر تفصیل سے سمجھاؤں؟ میں نے بامشکل سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور رہی بات اس یسریٰ کی، اس کا میں علاج میں کر دوں گا، اس کی فکر تم مت کرو، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا تھا اور کھڑکی سے ہی چلا گیا تھا، جبکہ میں اس کے سحر میں ہی کھو گئی تھی۔ ابھی بھی ایسا لگتا تھا جیسے ایک بھاری ہاتھ میرے سر پر موجود ہو۔ دل کی رفتار اتنی شدت پکڑ چکی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دل سینہ پھاڑ کر باہر کو آ جائے گا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، مگر دروازہ بند تھا، یعنی کسی کو بھی شک نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں کھڑی اسی سحر میں کھوئی رہی تھی، مگر جیسے جیسے میرا سحر ٹوٹا، میں نے اب کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے تاکہ دیکھ سکوں کوئی کمرے سے باہر تو نہیں ہے، کسی کو علم تو نہیں ہوا۔ پہلے ہی وہ لوگ میری ذات پر شک کر رہے تھے، اگر انہیں ذرا بھی علم ہو جاتا کہ میرا منگیتر مجھ سے مل کر گیا ہے
نہ جانے کیا قیامت آ جاتی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، خدا کا احسان تھا، سب کمروں کے دروازے بند تھے، کسی کو علم نہیں ہوا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے شکر ادا کیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، اس انسان کو کیسے معلوم ہوا کہ سامان جل چکا ہے؟ آخر یہ ہے کون؟ اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن وہ اتنا حسین تھا کہ میری نظریں ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ایک بات اور تھی جس نے مجھے مزید پریشان کیا تھا، اس کے انداز سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اپنی چیزوں کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی ہے، وہ انسان ہو یا بے جان اشیاء۔ مجھے اس کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اچانک مجھے اپنی قسمت پر ایک بار پھر سے رونا آیا تھا۔ اگر اتنا امیر خوبصورت انسان میری زندگی میں شامل کیا گیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا لہجہ، اس کا انداز نرم نہیں کر سکتے تھے؟ ساری زندگی میں نے سختیوں میں گزاری تھی، کیا میرے ہم سفر کا انداز، اس کی محبت میرے لیے نرم نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ سوچ کر اچانک ہی مجھے رونا آ گیا تھا، مگر میں نے فوراً اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے میرے مالک، اے رب کعبہ، اے خاتم النبیین کے رب، میرے نصیب کو بہترین کر، میرے نصیب کو بلند ترین کر۔ میں نے اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، اتنا کچھ سہا ہے، یا اللہ اب مزید سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے جیسا یہ انسان ابھی میرے سامنے تھا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو۔ اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت اجاگر کر دینا کہ وہ مجھے کبھی سخت نظروں سے بھی نہ دیکھ سکے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہی تھی اور پھر کب میں بستر پر لیٹ کر سوئی، اس بات کا علم مجھے نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح نئی امیدوں کے ساتھ روشن نہیں ہوا تھا، بلکہ نئے طوفانوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ یسرا کی چیخ سے کھلی تھی، میں گھبرا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ یسرا پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ یہ منظر سب کے لیے ہی حیرت انگیز تھا، ہم سبھی پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ چاچو اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سب سے دور ہو کر اس طرح چیخ چلا رہی تھی کہ واقع میں کوئی پاگل چیختا ہو۔ چچی اس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا کر رہی ہو، دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ جبکہ وہ روئے جا رہی تھی، چیختی جا رہی تھی۔ یہ منظر واقعی بہت ہیبت ناک تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی کہ تقریباً کوئی 10 منٹ تک اس نے اپنے بالوں کو بہت نوچا تھا، اپنے چہرے پر ناخن مارے تھے، چہرے کو تھپڑوں سے لال کیا تھا، اور پھر اچانک ہی وہ وہیں ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ میری اپنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ چاچو اور چچی نے اسے فوراً سے سنبھالا تھا، چچی نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا تھا، یہ بات کسی اور کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری دوسری کزن بھی مجھے حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے، اسے فوراً کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ہم سب ہی پریشان حال کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس بات کا علم ہونا بہت ضروری تھا۔ سب چیزیں ایمرجنسی میں کروائی گئی تھیں۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد رپورٹ آئی تھی، اور جو بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی وہ ہم سب کے لیے ہی حیرت انگیز تھی۔ میں نے ایسی بات پہلی بار سنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے کھانے میں ایسا کیمیکل ملایا گیا ہے کہ ان کی پوری باڈی ان کے قابو سے باہر ہو گئی تھی، اور یہ بہت زیادہ ہیوی ڈوز تھی، جس کے باعث انہوں نے اپنے آپ کو مارا بھی، خود کو تکلیف پہنچائی اور چیختی چلاتی رہی، کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر سے جسم جل رہا ہے، چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ یہ سب اس کیمیکل کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے انہیں بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ اب جب یہ ہوش میں آئیں گی تو یہ بہتر ہوں گی۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، مگر اب ان کا خاص خیال رکھا جائے۔
میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا کیونکہ کھانا میں ہی بناتی تھی۔ چچی اچانک میرے قریب آئی تھی اور بنا کچھ بھی بولے انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں پریشان نظروں سے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولی، یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ جھوٹ نہیں بولنا ورنہ میں تجھے یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ کیا حاصل ہوا میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ اگر تیرا سامان اس نے جلا دیا تھا تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ تیرا ہونے والا شوہر بہت امیر ہے، سسرال بہت مالدار ہے، ان سامان سے ان کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جب تیری ساس کو بتایا، انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کوئی بات نہیں، اور تو نے میری معصوم بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خدا تجھے غارت کرے، کبھی بھی خوشیاں نصیب نہ ہوں۔ جبکہ میرے چاچو نے آگے بڑھ کر ان کو خاموش کروایا تھا اور بولے، بلا وجہ اس پر الزام نہیں لگاؤ، وہ کس کو جانتی ہے جو کیمیکل گھر میں لائے گی، اور یہ کام کسی اور کا ہے، مجھے پتہ کرنا پڑے گا۔ تم جاؤ ناشتہ تیار کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہاں سے بھیج دیا تھا، جبکہ میں بھی خیر مناتی ہوئی کچن میں چلی آئی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ ایسا گھر میں پہلی بار ہوا تھا۔ گھر میں ایک دو ملازمین بھی تھے، ان پر بھی شک جا رہا تھا، مگر مجھے صرف ایک ہی انسان پر شک ہوا تھا۔ یہ سب زاویار نے کیا تھا۔ اس نے رات ہی بولا تھا کہ وہ یسرا کا علاج کرے گا، یعنی ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا، وہ انسان اتنا خطرناک ہے؟ یہ سوچ کر ہی میری اپنی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں وہیں پریشان حال کھڑی رہی تھی، اور پھر چپ چاپ ناشتہ بنانا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ بنا کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ملازمہ کو تاکید کی تھی کہ سب کو ناشتہ دے دینا۔ کمرے میں آنے کے بعد میرا دل اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح زاویار سے بات کروں، ان سے پوچھوں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم سم تھی جب کمرے میں ایک موبائل فون کے بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر ارد گرد نظریں دوڑائیں، جب اچانک میری نظر بستر کے پاس رکھے ہوئے ایک موبائل فون پر گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر موبائل فون اٹھایا، سامنے اسکرین پر زاویار لکھا آ رہا تھا۔ میرا دل 100 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ آدمی کون تھا جو اتنی رسائی رکھتا تھا؟ صبح تک میرے کمرے میں کوئی بھی موبائل فون نہیں تھا، اور اب جب میں کچھ گھنٹوں بعد کمرے میں آئی تو موبائل فون موجود تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل فون یس کر لیا تھا اور کان سے لگایا تھا۔ ابھی میں ہیلو کہتی جب دوسری طرف سے آواز آئی تھی، کیسی ہو، ناشتہ کیا تم نے؟ میں ان کی آواز سنتے ہی بولی، یہ موبائل فون میرے کمرے میں کیسے آیا، اور آپ نے یسرا باجی کے ساتھ کیا حرکت کی ہے؟ یہ آپ کا ہی کارنامہ ہے نا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ دوسری طرف سے ایک بلند بانگ کہکہے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل سست رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بولے، گناہ گاروں کو میں اسی طرح سے سزا دیتا ہوں، آئندہ کے بعد وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی، اور جو سوال میں کروں مجھے اس کا جواب دیا کرو، سامنے سے الٹا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے شرمائی، گھبرائی، ڈری ہوئی اچھی لگتی ہو، سوال جواب کرتے ہوئے نہیں۔ ڈر کے مارے میری ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ مجھے اب اپنی قسمت پر رونا آنے لگا تھا کہ کس طرح کا انسان میری زندگی میں شامل ہو رہا ہے۔ کل تک میں جس انسان کے مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی، اس وقت میں پریشان ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی سپیکر سے آواز گونجی تھی، مجھے جواب چاہیے، جواب دو، ناشتہ کیا؟ میں نے گہری سانس لی تھی، خود کو سنبھالا تھا اور بولی، ابھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی ناشتہ بنایا ہے، اور خدا کے لیے اگر آئندہ کے بعد کبھی بھی کسی طرح کا ڈرامہ اس گھر میں ہوا تو میں آپ کو سزا نہیں دیں گے، کسی کو بھی، آپ کو میری قسم ہے۔ اگر آپ مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو مجھ پر رحم کریں، میں نے زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی ہیں،
میں آپ کی شکل میں صرف اور صرف خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ میں خوف زدہ ہو جاؤں۔ میری بات سن کر دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں مزید بولی، اب پلیز اس کمرے تک آپ نے نہیں آنا جب تک ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں نہیں آ جاتے۔ میں اس موبائل فون کو بند کر کے سامان کے اندر رکھ رہی ہوں۔ اب دوبارہ اس پر رابطہ نہیں کرنا، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں میری شکل میں صرف خوشیاں ہی ملیں گی، محرومی نہیں۔ تمہاری ہر تکلیف کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ میں نے یسریٰ کو صرف اس لیے سزا دی ہے کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ جو انسان تمہارے ساتھ غلط کرے گا میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک مضبوط رشتے میں بندھ جائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ وقت کے بعد تم سے شادی کروں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو، اس رشتے کے لیے تمہاری عمر صحیح نہیں ہے۔ لیکن تم اگر پہرے بٹھاؤ گی تو میں ان تمام پہروں کو توڑ کر تمہیں اپنے پاس لاؤں گا۔ آج شام تک میں امی کو بھیج رہا ہوں اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی نکاح کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ خود کو میری ہونے کے لیے تیار کر لو۔ میں کوئی اور بات کرتی اس سے پہلے ہی انہوں نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یسریٰ کی طبیعت اتنی خراب تھی، اور اگر آنٹی نکاح کی بات کرنے آ رہی تھیں تو گھر کا ماحول آج اس بات کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہی بات سوچ سوچ کر میرا دل و دماغ بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ اگر فی الحال میں نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی تھی، میں اسی طرح برتاؤ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح بات کا علم نہیں ہے۔ میں نے موبائل فون آف کیا تھا اور سامان میں رکھ دیا تھا۔ میں اپنی ذات کو مشکوک نہیں بنانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ یہاں کے لوگوں کی عزت میرے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ بے شک ان میں سے کسی نے بھی مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دی تھی، ہمیشہ مجھے دکھ تکلیف ملی تھی، مگر ان کا احسان تھا۔ اتنے سال ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، رہنے کے لیے چھت دی تھی، کھانے کے لیے روٹی فراہم کی تھی۔ میں ان کی تھالی میں کھا کر تھالی میں چھید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پورا دن میرا پریشان بیت گیا تھا۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چین ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ٹھیک 9 بجے میری ساس مٹھائی لے کر آ گئی تھی۔ میری چچی کا باقاعدہ منہ بنا ہوا تھا، جبکہ چچا بھی پریشان سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اولاد بیمار ہو ماں باپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ان کا بھی یہی عالم تھا۔ میری ساس نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اور بات کو گھمائے بغیر شادی کی بات کی تھی۔ انہوں نے اسی ہفتے نکاح مانگا تھا۔ چاچو نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتا، میری 2 بیٹیاں اور ہیں، میں ایک ساتھ ان لوگوں کی شادی کروں گا۔ مگر جب اچانک میری ساس نے اپنے بیگ سے 2 لاکھ روپے نکال کر ان کے سامنے رکھے تھے اور بولی، پوری شادی کا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے، نکاح سادگی سے ہوگا، میں زیادہ لوگوں کو نہیں لاؤں گی، میرے شوہر، میں، ایک میری بیٹی دلہا، اور بس گواہ کے طور پر ہم کچھ مرد لائیں گے، اس کے علاوہ مولوی صاحب ہوں گے، میری طرف سے ٹوٹل 10 آدمی، باقی آپ انتظام کر لیں۔ ہم زیادہ جھمیلا نہیں چاہتے، بس طریقے سے شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا اب سادگی سے آپ کی بیٹی کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ ولیمہ ہم بڑے پیمانے پر کریں گے، تب آپ اپنے کسی بھی مہمان کو بلانا چاہیں آپ لوگ بلا سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پیسوں کو دیکھتے ہی چچی کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی تھی، اور جب اتنا بڑا موقع ملے کہ اتنی آسانی سے شادی ہو، وہ انکار کیوں کرتی؟ انہیں ویسے بھی اپنے سر سے بلا اتارنی تھی۔ ماحول اب نارمل ہو چکا تھا، شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، باقی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ حق مہر انہوں نے سامنے سے بولا تھا کہ وہ 2 کروڑ دیں گی، جبکہ میں حیران تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر
کبھی کبھی رشک آتا تھا کہ اتنا امیر انسان مجھے کیسے مل گیا، اور مجھے ملا کیسے، اسے میں ملی کہاں؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن کے بعد میری بارات کا لہنگا آ گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاندان کے تمام تر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میرا لہنگا جب کھولا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سب بے یقین نظروں سے میرے لہنگے کو دیکھنے لگے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں اشتیاق تھا، کچھ کی آنکھوں میں حسد تھی۔ یسرا نے اس دن کے بعد مجھ سے دوبارہ پنگا نہیں لیا تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر اب وہ دوبارہ مجھ سے الجھی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خاندان کی عورتیں آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگی تھیں، جو میرے کان میں بھی آ رہی تھی۔ اس کالی کلوٹی کی قسمت دیکھو کیسے چمکی ہے، لہنگا ہی بتا رہا ہے کہ کافی قیمت کا ہے۔ مجھے ان کے الفاظ بہت تکلیف دے رہے تھے، لیکن میری نظریں میرے لہنگے پر تھی۔ میں خوش تھی، لیکن دل میں ڈر بھی تھا۔ وہ شخص کیسا ہوگا؟ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ اب تک جتنا میں اس شخص کو سمجھ پائی تھی، اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج انسان ہے، اور مجھے اپنے آپ کو ہر طرح کی بات کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ میں صرف اور صرف اسی فکر میں تھی کہ آج کا دن خیر و عافیت سے بیت جائے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جتنا آپ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حاسدین اتنا ہی آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ صبح سے ہی اس گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ آج میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میری اس گھر کے مکینوں سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن دل اداس بھی تھا کہ آج میرا سرپرست بدل جائے گا۔ کل تک میرے چاچو میرے سرپرست تھے، میرے ساتھ میرے بابا کا نام جڑتا تھا، اور آج کے بعد میرے شوہر کا نام آئے گا۔ بس اس ایک بات نے ہی مجھے حد سے زیادہ بے چین کیا ہوا تھا۔ دوپہر تک بیوٹی پارلر والی آ گئی تھی۔ یہ بھی میرے شوہر نے ہی بھیجی تھی۔ وہ بہت ہی مشہور پارلر کی میک اپ آرٹسٹ تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے فوراً سے بولا تھا کہ میں جلدی سے آپ کپڑے تبدیل کر لیں، اس کے بعد میں آپ کا میک اپ شروع کروں گی۔ میں نے فوراً اپنا وہ بیگ کھولا تھا جس میں میرا لہنگا رکھا ہوا تھا، لیکن اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا، کیونکہ اس لہنگے کو کسی نے اتنی بری طرح سے کاٹا ہوا تھا کہ اس کے چیتھڑے ہوا میں بکھر گئے تھے۔ اس کو اتنے حصوں میں کاٹا گیا تھا کہ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ زاویار کے الفاظ میرے کان کے پردے سے ٹکرا رہے تھے، میں جو چیز تمہیں دوں ان کی حفاظت کرنا، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ میرے پورے وجود میں جھرجھری پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ کس نے کیا ہے۔ میک اپ آرٹسٹ بھی چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میری جان نکل رہی تھی۔ میں اب کیا کروں گی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ کے لہنگے کو یہ ہوا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ لہنگا پورے 10 لاکھ روپے کا ہے۔ سر آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بات سن کر میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں وہیں رونے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ اتنے پیسے میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ بھی نہیں دیکھے تھے، اور اتنی بڑی رقم کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ مجھے روتا دیکھ بولی، میں سر سے بات کرتی ہوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ وہ بولی، تو اب آپ کیا کریں گی؟ کچھ حل ہے آپ کے پاس؟ میں کچھ دیر چپ رہی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی۔ الماری میں میری ماں کی شادی کا جوڑا رکھا ہوا تھا جو انہوں نے اپنی بارات میں پہنا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور ان کا لہنگا اٹھا کر واش روم چلی گئی تھی۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں وہ پہن کر آئی تو میں کسی اسپرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پرانے زمانے کا تھا لیکن مجھے بہت فٹ آیا تھا۔ وہ لڑکی افسوس سے مجھے دیکھ میرا میک اپ کرنا شروع کر چکی تھی۔ میں بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا نکاح خیریت سے ہو جائے، کیونکہ جتنے ہنگامے ہو چکے تھے میں اب مزید نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور نکاح کا وقت بھی سر پر آ گیا تھا۔ میرا کمرے میں ہی نکاح ہوا تھا اور پھر مجھے باہر لے آئے تھے۔ میرا شوہر، جس کی شخصیت کسی شہزادے کی مانند میرے لیے کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ بدلی تھی مگر وہ نارمل رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اب اگلا لمحہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ میرے کان کے پاس جھکے تھے اور بولے، جو میں نے بھیجا تھا اسے ایک بات کہوں، اس سے زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ آج تمہیں اپنی بیوی بنا کر میں بہت زیادہ خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، ڈرو مت، کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک دم اس کی جانب دیکھا تھا، میں کچھ کہتی اسی پر یسریٰ باجی کی طبیعت اسی دن کی طرح سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں سختی سے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یسریٰ باجی کا سسرال میں بھی موجود تھا، اس کے علاوہ خاندان کے سبھی لوگ موجود تھے۔ جس طرح ان کی حالت ہو رہی تھی وہ کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ چاچو اور چاچی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بہت مشکلوں سے 10 منٹ کے بعد جب اس کی حالت بالکل نڈھال ہو گئی تو وہ انہیں کمرے میں لے گئے اور میری ساس مجھے رخصت کر کے لے آئی تھی۔ میرے لیے وہ رات بہت ہی حسین تھی، مگر مجھے یسریٰ باجی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا بھی کہ آپ نے دوبارہ ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے، جو انسان تمہیں تکلیف پہنچائے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے بھی ان سے معافی مانگی تھی کہ میں آپ کا دیا ہوا سامان استعمال کر ہی نہیں پائی، ایک بار پھر مجھ سے خطا ہو گئی۔ تب انہوں نے بہت پیار سے مجھے سمجھایا تھا کہ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی اسے عطا ہوتا ہے، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ حسد انسان کو ختم کر دیتی ہے، ایک جیتا جاگتا انسان کھا جاتی ہے۔ وہ تو ایک جوڑا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم خیر و عافیت سے ہو، اس عورت نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے معلوم تھا آج کے بعد سے یسریٰ باجی کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو حالت ان کے سسرال کے سامنے ہوئی تھی، میرا نہیں خیال تھا کہ اب ان کا رشتہ وہاں ٹک پاتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 دن کے بعد جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے چاچو کے گھر گئی، وہاں جا کر میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں صف ماتم مچا ہوا تھا۔ یسریٰ باجی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ بہت بری حالت میں تھی۔ چچی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور اس کا نتیجہ ہمیں نصیب ہوا ہے، جبکہ میں خود پریشان ہو کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس دن آتے ساتھ ہی میں نے اپنے شوہر سے گزارش کی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ آپ تلاش کریں، آپ اتنے امیر کبیر ہیں، آپ کے جاننے والے بہت ہیں، اگر آپ کی نظروں میں کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتانا۔ میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اسی دن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے روڈ پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں میری خوبصورتی سے یا کسی اور چیز سے کوئی بھی لگاؤ نہیں ہوا تھا، بلکہ میری عاجزی سے لگاؤ تھا۔ اس دن ایک عورت نے مجھ سے دودھ مانگا تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کی ماں تھی، اور میں نے بنا سوچے سمجھے وہ دودھ اسے دے دیا تھا۔ بس ایک یہی لمحہ تھا جب میں ان کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اور پھر انہیں دھیرے دھیرے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انسان اکثر اپنے نصیب کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رہا ہوتا ہے، میری قسمت خراب ہے، میں کتنے برے نصیب کی ہوں۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کے لیے آگے کیا کچھ سوچ کر رکھا ہوتا ہے۔ اس پاک ذات نے مجھے جتنا اچھا مرد نصیب کیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ خدا مجھے اور باقی بیٹیوں کو اسی طرح خوش رکھے، ان کا نصیب اچھا کرے۔ میں آپ تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدارا دوسروں کی خوشیوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو انہیں خوش رہنے دیں۔ آپ نے ان کے حصے کا دکھ نہیں دیکھا اور نہ جھیلا ہے، اس لیے حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی بہتری کے لیے دعا مانگا کریں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔